چیز شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے صبح جلدی اٹھنا. یہ تو صبح 9 بجے اگر آفس نہ ہوتا نا تو فجر کی نماز ظہر بجے ہو رہی ہوتی, اور الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ یہ ظہر کی اذان میں کر دیا جاتا حکومت کی طرف سے کہ اس وقت سوتے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے. فجر میں تو سارے خود بخود اٹھے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کہ سوئی نہیں ہوتے. اور یہی کلچر اب آہستہ آہستہ پنجاب کی طرف بھی سرایت کر رہا ہے. تو میرے بھائی ہر گناہ پہ جن لڑکوں کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, ان سے بھی کیا ہے کنٹرول نہیں ہو رہا. دل چاہتا ہے, دل للچاتا ہے دیکھنے کا, بد نظری کا دل چاہتا ہے. تو ہر برائی کے پیچھے جو فساد کی جڑ ہے وہ کیا ہے؟ دل. یہ کنٹرول میں نہیں. یہ جدھر منہ اٹھائے جو ہے نا جا کے سستی, لوگ شکایت کرتے ہیں بچہ سست اٹھتا نہیں ہے, اٹھتا ہی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں کرتا. تو کیوں نہیں کرتا بھائی؟ اس کا دل ہی نہیں چاہتا کام کرنے کا. وہ کہتا ہے جب مجھے بیٹھے بیٹھے پیڑے مل رہے ہیں, جب گھر میں کچھ کیے بغیر بھی ماشاءاللہ پیڑے مل رہے ہیں, ابا کی طرف سے ساری سہولتیں میسر ہیں, تو ہلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا بھائی ہلنے کی پھر؟ تو سب سے بڑا مسئلہ ہر کام میں ہمت چاہیے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی اچھی مثال سے بات سمجھاتا ہوں, خاص طور پر کم ہمت لوگوں کے لیے ایک بہترین پیکج. بھائی کم ہمتی بیماری ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب کا جو اجتماعی ایک بیماری ہے وہ کیا ہے؟ کم ہمتی. مجھ سمیت سب اس میں مبتلا ہیں. بہت کچھ کرنے کا سوچتے ہیں مگر کم ہمتی کی وجہ سے کر نہیں سکتے. جس میں پہلی چیز تو خوراک ہے وہی نہیں کنٹرول ہو رہی. تو کم ہمتی سے بچنے کے لیے جو ہے نا ایک چیز سوچا کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں لچک رکھی ہے, فلیکسیبلٹی جسے کہا جاتا ہے, کہ وہ جس کام کو بہت مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اگر اس کی طرف چلنا شروع ہو جائے تو وہ مشکل کام آہستہ آہستہ اتنا مشکل نہیں رہتا جتنا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو جو میں دیتا رہتا ہوں اکثر. دیکھو یہ جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں, آپ جاؤ کبھی جم دیکھو کہ وہ اٹھا رہا ہے 50-50 کلو, دیکھا ہوگا نا آپ نے. جب آپ آتے ہو 2-2 کلو کے لگائے آپ نے اور آپ سے اٹھ ہی نہیں رہے تو آپ حیران ہوتے یار یہ کم بخت 50 کلو کیسے اٹھا لیتا ہے. یہ حیرانگی ہوتی ہے نا, یہ 80 کلو کیسے اٹھا لیتے ہیں. تو آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ یار یہ تم 80 کلو ویٹ کیسے اٹھاتے ہو, مجھ سے تو یہ 4-4 5-5 کلو نہیں اٹھ رہا. تو وہ کہے گا پہلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں بھی دوسروں پر حیران ہوتا تھا کہ مجھ سے تو یہ 4-5 کلو کی پلیٹیں نہیں اٹھ رہی, یہ 100 کلو کیسے اٹھا رہے ہیں. تو آپ پھر اس سے پوچھیں گے اچھا پھر تم اتنے وزن اٹھانے تک کیسے پہنچے؟ تو وہ جواب میں یہ کہے گا کہ میں نے کہا کہ مجھ سے 5-5 کلو نہیں اٹھتا تو میں کوئی بات نہیں ڈائریکٹ 50-50 کے کا ویٹ ایک دم اٹھاتا ہوں, ایک دن تو اٹھ ہی جائے گا. ایسا کہے گا وہ؟ بولے نا کہ میں نے کہا نہیں میں ٹرائی کرتا ہوں, روزانہ کرتا تھا اب میں اٹھا رہا ہوں. نا وہ کہے گا جتنا اٹھتا ہے اتنا اٹھا لو. اس کا جو انسٹرکٹر ہوگا, جو بھی اس کا استاذ ہوگا, وہ کہے گا پہلے جتنی زیادہ سے زیادہ پلیٹیں اٹھا سکتے ہو جو اٹھ رہی ہیں وہ اٹھاؤ. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا. بھائی جو نہیں اٹھ سکتا چھوڑو, جتنا وزن اٹھ سکتا ہے وہ اٹھا لو. کتنا اٹھ سکتا ہے بھائی؟ وہ 5 کلو اٹھ سکتے, چلو 5 کلو اٹھا لو. 5 کلو کے کتنے جو ہے وہ سیٹ لگا سکتے ہو بھائی؟ 10-10 کے. بھائی 2 لگا سکتا ہوں, چلو 2 لگا لو بس. جو اچھا ٹیچر ہے وہ یہی کرے گا نا. تو مجھے بہت غصہ آتا ہے رفیع بھائی, یہ کچھ جذبات نہیں ہے لوگوں کے. اتنی زبردست بات کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا انسان کے چہرے کھلے ہوئے ہو, بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ, عجیب سا جیسے کوئی ٹی وی میں پروگرام آ رہا ہوتا ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. بھائی آپ یہی کریں گے کہ یار 5 کلو ادھر لگا لو, نہیں تو وہ میں مثال دیتا ہوں, یہ تنکا لو. وہ ہمارے یہاں جو تھا نا بیچارہ بہت دبلا پتلا سا, وہ کہہ رہا تھا میں اس کو ہی کہہ رہا تھا یار ویٹ اٹھایا کرو, تم تو بالکل ہی باریک ہوتے جا رہے ہو ہے بھائی, کچھ دنوں کے بعد تمہیں راڈ کے طور پہ لگانا پڑے گا اٹھانے کے لیے, یہ حالت ہو رہا ہے تمہاری. تو وہ کہہ رہا تھا مجھ سے وزن نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایک تنکا لو, تنکا ویسٹ کوٹ کے بٹن لگاؤ, بلکہ پہلے قمیض کا بٹن لگاؤ, یہ والا ایک بٹن یہاں ایک بٹن یہاں, پھر اٹھاؤ, یہ اٹھ جائے گا. اس نے کہا, میں نے کہا چلو یہاں سے بسم اللہ کرو. کہہ رہے یہ تو بہت ہلکا ہے. میں نے کہا چلو پھر ویسکٹ کا
واسکٹ کا بٹن لگا لو ویسٹ کوٹ کا, وہ تھوڑے بھاری ہوتے ہیں. اس نے کہا وہ بھی اٹھ جائیں گے. میں نے کہا 10 لگا لو بٹن, 10 ادھر اور 10. وہ پوائنٹ جب مشکل ہو رہی ہو نا وہاں آ کے چھوڑ دو, اس سے ایک ایک وزن کم کرو, جو جتنا اٹھ رہا ہے اتنا اٹھاؤ, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو. میں نے کہا یار آدھا کلو سے شروع کرو, ایک پاؤں سے شروع کرو, ایک چھٹانک سے شروع کرو, کچھ تو وزن, اپنا تو وزن اٹھایا ہوا ہے نا تم نے. ایسا کیا سستی کہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی اپنا دھڑ کے اوپر اپنا سر رکھ کے کیسے گھوم رہے ہو بھائی, یہ بھی تو وزن ہی ہے نا جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے. تو کہنے لگے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ایک باڈی بلڈر کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی جتنا وزن اٹھ رہا ہے اتنا اٹھا لو. اس سے کیا ہوگا, آسانی کے ساتھ, اتنا نہیں کہ مایوس ہو جاؤ یار یہ تو بہت مشکل ہو گیا, نہیں نہیں, تو پھر چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا. بھائی آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ میں وزن اٹھانے کی صلاحیت بڑھے گی. 4 کلو سے 5 کلو پہ آئیں گے, 5 کلو سے 6 کلو پہ آئیں گے, 6 سے 7 پہ آئیں گے. اور ایک تو صلاحیت بڑھے گی, اور جب آپ شیشے کے سامنے اپنے ڈولے وولے چیک کریں گے تو جذبہ بھی بڑھے گا. یعنی جسم کی صلاحیت الگ بڑھ رہی ہے, اور جو اسپرٹ جو آپ میں جذبہ پیدا کرتی, وہ اسپرٹ بھی آپ کو مزید محنت پر مجبور کی. یار میں پہلے کیسا ٹیڑھا میڑا ہوتا تھا, اب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کوئی انسان کا بچہ کھڑا ہوا ہے بھائی. یہ اور جذبہ بڑھتا ہے نا اس کا. ایک وقت آئے گا جناب مقابلے میں جا رہا ہے, پھر جو لوگوں کی طرف سے شاباشیں ملیں گی, انعام ملے گا, اس کا دل چاہے گا یار پورے پاکستان کا سب سے بڑا چیمپئن نہیں بنوں. یہ چیزیں انسان کو ابھارتی ہیں. بالکل یہی حالت انسان کی خواہشات پہ کنٹرول کرنا اور گناہوں سے بچنے والی زندگی کا بھی بالکل یہی پروسیس ہے کہ جو برائی آپ سے نہیں چھوٹ رہی, جتنی چھوٹ رہی ہے اتنی تو چھوڑو میرے بھائی. کچھ تو آگے بڑھو, کچھ تو ایک قدم تو آگے بڑھاؤ. آپ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی, ایک کی تو پابندی شروع کرو. بولو بھائی فجر میں نہیں اٹھا جاتا, ظہر میں تو آ جاؤ. کچھ دن جب ظہر میں آؤ گے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ, تو ایک طبیعت میں سکون محسوس ہوگا. لوگ بھی کہیں گے کچھ چہرے پہ ماشاءاللہ وہ جو پھٹکار ہوا کرتی تھی, ابھی نور تو نہیں آیا مگر پھٹکار میں کچھ کمی الحمدللہ معذرت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے. نور نہیں آیا ابھی, لیکن وہ پھٹکار میں کچھ کیا ہو گئی ہے, کمی. اور کچھ باتیں بھی آپ کی اچھی ہو گئی ہیں, کچھ سلجھے سے لگ رہے ہو, تو یہ چیزیں موٹیویٹ کریں گی آپ کو کہ یار اثر بھی پڑھ لیا کرو. اور خود قرآن کہتا ہے, دنیا میں تو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں فرشتے ان کے دل پہ نازل ہو کر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. قدرت کی طرف سے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دین پر آنے کے لیے موٹیویشنل اسپیکروں پہ نہیں چھوڑا ہوا آپ کو, بلکہ خود اللہ کی طرف سے بھی کیا کیا جاتا ہے, موٹیویٹ کیا جاتا ہے آپ کو, اور جذبہ بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی کو حدیث میں دوسرے انداز میں بیان کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے جاتا ہوں. جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے. یہ کیا ہے کہ جتنا وہ کر رہا ہے تو میں اس کو اور زیادہ موٹیویٹ کر کے اس کے جذبے کو بڑھاتا ہوں. اس کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, جتنی وہ سوچ رہا ہوتا ہے اتنی نہیں کرنی پڑتی محنت, لیکن پہل کرنی پڑے گی آپ کو. بٹن لگا کے تو کم از کم تنکا تو اٹھانا پڑے گا نا. یہ بھی اگر تیار نہیں ہو تو بھائی پھر نہیں ہو سکتا. انلزمکموھا وانتم لھا کارہون. اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت ہم تم پر تھوپ دیں, تمہیں کان سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلا دیں, ایسا نہیں ہوتا. کچھ کرنا پڑے گا, ہلنا پڑے گا.